This terrorist killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown. اسی سب پر بات کر لیتے ہیں. سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قومی سلامتی امور. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب. یقینی طور پر یہ ایک تاثر دینا یا یہ ایک ماحول بنایا جانا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن حکومت پاکستان کے ساتھ یا دیگر جو متعلقہ فریق ہیں جو یہاں پر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ الائن نہیں ہے, یہ شکریہ اس بات کی نفی ہے اور اس ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرتا ہے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت غیر معمولی اناؤنسمنٹ ہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے 3 اعتبار سے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کوئی 2 طرفہ مذاکرات یا کوئی پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کیا, بلکہ یو ایس کانگریس سے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد باضابطہ طور پہ ان کا پہلا یہ سرکاری خطاب ہے. اور اس موقع پہ انہوں نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا, اس کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اور عالمی سلامتی کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے اس کو سراہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 اعتبار سے بہت غیر معمولی خطاب تھا. پہلی بات یہ کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستانی جو کنٹریبیوشن ہے عالمی امن و سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف اس کو بہت اپریشیٹ اور ویلیو کرتے ہیں. پاک امریکہ تعلقات عین ممکن ہے کہ ان کی سوچ کے مطابق اب آگے مزید مثبت انداز میں بڑھیں گے اور دونوں ممالک کے درمیان علاقائی سلامتی, دہشت گردی اور انٹیلیجنس کوآپریشن میں مزید اضافہ ہوگا. لیکن ایک بات جو میں آپ کے توسط سے انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ جو آئیسس کا لیڈر تھا جو کہ 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت میں ملوث تھا, وہ در حقیقت پاکستان کی فورسز نے اس کو گرفتار کیا تھا اور انہوں نے پھر اس کو, چونکہ وہ براہ راست امریکی افواج کی ہلاکت میں ملوث تھا, ان کو امریکہ کے حوالے کیا ہے. تو بنیادی طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے کنٹینیوئنگ اور کلوز جو انٹیلیجنس کوآپریشن ہے اس کا بھی ایک ثبوت اور مثال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ عالمی برادری کے ساتھ مخاصمت کے بجائے دہشت گردی کو امریکہ کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کا جو کنٹریبیوشن اور سپورٹ اس حوالے سے ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں, بہت سراہتے ہیں. یقینی طور پر, اور یہ اس کا اظہار ہے. اچھا سید محمد علی صاحب, کابینہ کا جو پہلا اجلاس تھا ٹرمپ کا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا اور افغانستان کی صورتحال, افغانستان سے جو ایک غیر معمولی انخلا تھا اور پھر وہاں اسلحے کا رہ جانا, تو آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے پوائنٹ آف ویو میں ایک مرتبہ پھر پاکستان امریکہ کے لیے بڑا اہم ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہاں جو چیزیں رہ گئیں اس کے لیے ایک گراؤنڈ لیول پر سپورٹ یا جو آپریشنل اینڈ ہے اس کا وہ یہاں سے ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے پہلے کی. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں صدر ٹرمپ نے بہت اہم جو پالیسی اناؤنسمنٹ آج کی ہیں اس میں یہ بات واضح ہے کہ وہ فوجی مداخلت اور امریکی جانوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور امریکی جو فوجی مداخلت ہے اس کو پسند نہیں کرتے. البتہ وہ دہشت گردی کو جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے سمجھتے ہیں. ابھی پہلے مہینے کے دوران بھی کئی امپورٹنٹ امریکہ کی ڈرون سٹرائک شام اور افریقی ممالک میں بھی ہوئی ہیں, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ فوج کشی کے مقابلے میں جو اہم سرکردہ لیڈرز ہیں دہشت گرد تنظیموں کو, ان کو ختم کرنا ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی ہے. اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں بھی جو دوبارہ سے دہشت گرد تنظیمیں پاؤں جما رہی ہیں اس کو امریکی انتظامیہ بہت بڑا خطرہ سمجھتی ہے. بلکہ اسی حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو صدر ٹرمپ کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی گباد, انہوں نے بھی یہ واضح طور پہ یہ بات کی تھی
کہ افغانستان جو ہے دوبارہ سے عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور اگر یہ اسی طرح دہشت گردی پھیلتی رہی افغانستان سے تو عین ممکن ہے کہ امریکہ کو دوبارہ افغانستان کی طرف رخ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب۔